ایک دور دراز گاؤں کے کنارے ایک پرانا سنسان محل کھڑا ہے جس کے در اور دیوار پر مٹی اور کائی جم چکی ہے۔ محل کا اندرونی حصہ مکمل طور پر تاریک اور خاموش ہے، مگر گاؤں والے ہمیشہ اس جگہ سے خوف کھاتے ہیں۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں، جن میں علی، حسان اور فریحہ شامل ہیں، اس پرانے محل کے راز کو کھولنے کی ٹھانتی ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں محل میں جا کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہاں رات کا وقت ہوتا ہے، اور نوجوان محل کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک سنسان، تاریک کمرہ ہوتا ہے جہاں پرانے کمرے، خالی فرنیچر اور ٹوٹے پھوٹے دروازے نظر آتے ہیں۔ ان کا دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ محل کے اندر مزید گہرا سفر کرتے ہیں، اچانک انہیں ایک پراسرار آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ یہ آواز کمزور اور مدھم ہوتی ہے، مگر اچانک تیز ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کے دل خوف سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ ایک کمرے میں پہنچ کر وہ ایک قدیم آئینہ دیکھتے ہیں جس میں ملکہ کی روح نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم اور غصہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں خبردار کرتی ہے کہ اس محل میں آنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، اور ان کی روحیں اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ ملکہ کی روح بتاتی ہے کہ وہ اس محل کی اصل مالک تھی، اور یہاں ایک خوفناک سانحہ ہوا تھا جس میں اس کی جان لے لی گئی تھی۔ اس کی روح اب تک اس محل میں قید ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس کی مدد کے بغیر نہیں جا پاتا۔ ملکہ کی روح پھر ظاہر ہوتی ہے اور نوجوانوں سے آخری خواہش کرتی ہے کہ وہ اس کے بدلے ہوئے محل کو دوبارہ خوشحال کریں تاکہ اس کی روح کو سکون ملے۔ وہ بتاتی ہے کہ جب تک محل کی امانت کو واپس اس کی اصل حالت میں نہیں لایا جائے گا، وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ نوجوان ملکہ کی روح کی مدد سے محل کو پھر سے اس کی اصل حالت میں بحال کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ محل کو دوبارہ آباد کرتے ہیں، ملکہ کی روح کو سکون ملتا ہے، اور وہ آخری بار نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ محل کی روح کو سکون ملنے کے بعد دروازے دوبارہ کھل جاتے ہیں اور نوجوان باہر نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ گاؤں واپس آ کر وہ محل کے راز کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اور گاؤں والوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ محل اب سکون سے کھڑا ہے۔ خوف صرف اس وقت تک قابو پاتا ہے جب تک ہم اس کا سامنا نہ کریں، اور کبھی کبھی ہمارے خوف کا حل صرف